السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ آج پھر میں بات کروں گی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد جو انڈیا کی بوکھلاہٹ ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہی۔ اس کا میڈیا عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، کبھی تو وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے، کبھی کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مطلب انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب پاکستان جو اپنے سفارتی تعلقات پوری دنیا میں بنا رہے اور جنگ کے دنوں میں جو پاکستان کے سفارتی تعلقات سامنے آئے ہیں اس پر بھی انڈیا جو ہے وہ چیخا ہے۔ ویسے انڈیا کو خوش فہمی تھی کہ پاکستان آئسولیشن کا شکار ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ صرف چائنا ہے جو کہ اپنے مفادات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کون کون سے ممالک ہیں اور پاکستان کی خاص طور پر پاور کیا ہے۔ وہ جو انڈیا نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اپنی عوام کو بتایا تھا، الو بنایا تھا کہ پاکستان بیکاری ہے، پوری دنیا میں وہ کٹورا اٹھا کے جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے، تو پھر اس نے بتایا کہ پاکستان کو اگر آپ بیکاری کہہ رہے ہو تو پاکستان کیسے، آپ جو اپنے دنیا کو کہتے ہو کہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، ہم اس کو کیسے منہ توڑ جواب دیا۔ رافیل آپ کے ایسے گرے ہیں جیسے پروانے جو ہیں وہ مونسون میں اس کے پاس جاتے ہیں، لائٹ کے پاس، اور اس کی ہیٹ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہی حال آپ کا تھا کہ آپ کے جو مونسون کے کیڑے ثابت ہوئے ہیں آپ کے رافیل، تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ اس کے بعد ان کا میڈیا جو ہے نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا، ہم نے پاکستان کو جنگ میں ہرا دیا ہے۔ پوری دنیا کی الگ رپورٹ ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیا ہمارے پاس بھاگا تھا سیز فائر کے لیے، جبکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا سے الگ ہی چل رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی جو سابق سٹیزن ہیں، عدنان سمیع جو سنگر بھی ہیں، پاکستان سے ان کو بہت نام ملا، پہچان ملی، یہاں پہ لوگوں نے ان سے بہت محبت کی اور اس ملک نے ان کو نہ صرف یہاں پر ان کی روٹس ہیں بلکہ نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اور ان کے جو فادر ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان آرمی سے ہے۔ لیکن وہ اس وقت جو عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اور پھر ایسے وقت میں جب پہلگام اٹیک ہوا سارے خاموش بیٹھے ہوئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اور وہ ان کی ضرورت تھی کیونکہ اتنا پریشر تھا، ان کو ہر بار یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ انڈین ہے، وہ ہندوستانی ہیں اب، اور مکمل طور پر پاکستان کا بائیکاٹ کر چکے اور انڈین بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل آپ کی عدالت جو ایک ان کا فیمس ٹاک شو ہے، ٹی وی شو ہے، اس میں ان کو بلایا گیا، اور ٹائمنگ چیک کریں کہ اس وقت عدنان سمیع کو اس پروگرام میں انوائٹ کیا گیا، ان کا انٹرویو لیا گیا جب پاکستان اور انڈیا کے یہ حالات ہیں، جب دونوں ملک جو ہیں وہ سفارتی سطح پر اپنے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت میں عدنان سمیع کو بلانا، میرے خیال میں کوئی بھی اور شخصیت ہوتی تو اس وقت میں انکار کر دیتی، لیکن عدنان سمیع کیونکہ وہاں پر ہیں اب، تو ایک پالتو کتے جیسی ان کی حیثیت ہو چکی ہے، تو ان کو جانا پڑتا ہے، ان کو آرڈرز ملتے ہیں کہ آپ جائیں، اور پھر وہاں پر وہ گئے۔ تو جو میں نے ان کے انٹرویو میں چیزیں دیکھی وہ آج آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کہ پہلے تو انہوں نے سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی کہ کچھ ماہ پہلے میری ماں کا انتقال ہوا تو انڈین ایمبیسی نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا انڈینز نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، آپ کی جو والدہ ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے آپ ان کے جنازے پہ جائیں، تو پاکستان نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو مطلب وہ انڈیا کو بالکل ایک پرامن، پیسفل اور معصوم ملک جو ہے وہ بتا رہے اپنے پورے انٹرویو میں، جبکہ پاکستان کو ایک شرارتی، غدار، دہشت گرد اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ پاکستانی آرمی کے ساتھ جو انہوں نے بڑے برے چیزیں جوڑی ہیں اس پر بھی بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں عدنان سمیع کو یہ کہوں گی کہ جب آپ اتنے عرصے سے وہاں پر بیٹھ کر اس ملک کے لیے برا بلا کہہ رہے ہیں، اس ملک کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس ملک کی آرمی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یعنی اس آرمی کو کہہ رہے ہیں جس کا آپ نے کھایا ہے، جہاں سے آپ کے باپ نے سیلری لی اور آپ کو پالا پوسا اور آپ نے پوری دنیا کے مزے لوٹے ہیں، اور آپ نے اسی آرمی کی جو فیسلٹیز تھی ان کو انجوائے کیا ہے، لیکن اس سے بھی انہوں نے انکار کر دیا اپنی پیدائش کے ساتھ اس کو جوڑ کر۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ عدنان سمیع کو میں یہ کہوں گی کہ جب آپ کی ماں یہاں پر تھی، جب آپ کا باپ یہاں پر تھا، جب آپ کی جنم بھومی یہاں پر ہوئی ہے، تو اس دوران آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ جب آپ اپنی ماں کے جنازے پہ یہاں پر آئیں گے تو ٹھیک ہوا کہ آپ نے اپنی ماں کے جنازے پہ جو ہے وہ واٹس ایپ سے یا ان کو دیکھا، ویسے بھی کون سا آپ نے ان کی خدمت کی تھی، آپ ان کو چھوڑ کہیں تو گئے تھے، آپ نے ان کے ملک کو چھوڑا، لاہور سے آپ کا تعلق تھا، آپ کو یہاں پر بہت ہی زیادہ عزت ملی، لیکن آپ نے کچھ بھی یاد نہیں رکھا صرف اس لیے کہ آپ نے وہاں جا کر بالی ووڈ میں کام لینا تھا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ کی کرنی کیسی ہوئی کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے یہاں سے غداری کی، آپ نے یہاں پر برا بلا کہا، تو آپ کو بالی ووڈ میں بھی کوئی جگہ نہیں ملی۔ ایک عدنان سمیع جس کا نام تھا پاکستان میں جب تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہاں کی نیشنلٹی لی تو پھر آپ کنٹروورشل ہی ہو کر رہ گئے، آپ کا نام کہیں بھی ہمیں، آپ کا کام کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ میوزک سے محبت کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سنگر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے کہ پاکستان ویسے بھی چھوٹا ہے اور آبادی بھی اس کی کم ہے۔ انڈیا جو ہے اس کی آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ سینما گھر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، وہاں پہ میوزک انڈسٹریز جو ہے اس لیے چل رہی ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں میوزک انڈسٹری نہیں ہے، بڑے بڑے نام یہاں پر موجود ہیں. کیا عاطف اسلم ایسے وقت میں وہاں پر نہیں جا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، عاطف اسلم یہاں واپس آئے. کیا فواد خان جو ہے وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے؟ اپنی موویز کرتے، ان کو دنیا نہیں جانتی تھی، ان کو انڈینز محبت نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا. لیکن فواد خان واپس آئے. علی ظفر نہیں جا سکتے تھے وہاں پر نیشنلٹی لے کر، وہاں کی جو آڈینس ہے ان کے مزے لوٹ سکتے تھے، وہاں پر کانسرٹ کر سکتے تھے، لیکن نہیں. راحت فتح علی خان سے بڑا سنگر ہیں کیا آپ؟ راحت فتح علی خان جو ہے واپس آئے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کو عزت دی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار مجھے وہاں سے پیسے ملیں گے میں وہاں کانسرٹ کروں گا. وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ جیسا غدار جو ہے وہ اب وہاں بیٹھ کر تصویر بہار ہے کہ میری ماں تھی تو مجھے جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی. تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا کوئی شہری ایسا ملک چھوڑ کے جاتا ہے جس کے ماں باپ بیٹا تک یہاں پر موجود ہو، بہن بھائی یہاں تک موجود ہوں، اور چلے چھوڑ کے جائیں بھی، نیشنلٹی لیں بھی، لیکن کیا اتنی غلاظت کوئی بکتا ہے جو آپ شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ دہشت گرد کہتے ہیں، ہم خود دہشت گردی کے مارے ہوئے ہیں، ہم خود مر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں کی آرمی جو ہے وہ خراب ہے. تو ایسے وقت میں پھر آپ کو عوام کیوں ٹرول کرتی ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ یہاں سے آپ کو اتنی نفرت کیوں ملتی ہے، پھر اتنی تنقید کیوں ہوتی ہے جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو صرف آپ کی باتیں جو ہے ایسی ہیں، اگر تو آپ عوام کو کچھ نہیں کہتے، تو اگر عوام ہماری آرمی کے ساتھ کھڑی نہیں ہے تو پھر آپ کو اتنی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایسے وقت میں انڈیا نے ایک گھناؤنا کام کیا ہے کہ عدنان سمیع کو بٹھا کر ان بیچارے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا ہے اور پاکستان کے خلاف بیانات دلوائے ہیں. تو میرے خیال میں عدنان سمیع کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو یہاں جو عزت مل رہی تھی، یہاں جو آزادی تھی، اب آپ کو وہاں جا کر پتہ لگا ہوگا کہ غیر ملک ہی ہوتا ہے. چاہے آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے لیکن بھیک میں ملی ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. یہی عدنان سمیع یہاں ہوتے تھے کھلی فضا میں جاتے آتے، وہ یہ تک کہتے ہیں کہ میں بڑا مجبور تھا، امی جان کو خطرہ تھا. کیوں تھا خطرہ؟ عاطف اسلم کو تو نہیں خطرہ، وہ بھی وہاں جا کے کام کرتے ہیں. اس کے بعد راحت فتح علی خان کو تو بھی خطرہ نہیں ہوا، انہوں نے اپنی زندگی گزار دی وہاں پر. نصرت فتح علی خان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوا، وہ وہاں پر جاتے تھے. ایون کہ ان کی تو صحت بھی آپ سے بھی خراب تھی، آپ تو پھر ٹھیک ہو گئے، فٹ ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، آپ پروپیگنڈا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی مجبوریاں ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو مجھے نظر آئی ہے اس انٹرویو میں، کہ ہمارے جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی لینگویج چینج نہیں کی. ایون کہ انڈینز جو مسلم ہیں یا انڈیا کے وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، ان لوگوں نے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو ساتھ رکھا ہوا ہے. لینگویج کا تعلق کسی علاقے سے ہوتا ہے، تو اردو کا تعلق بھی انڈیا سے ہے. جی اس وقت جو انڈیا ہے ویسے تو سب کانٹیننٹ سے ہے، لیکن اس وقت موجودہ انڈیا کے وہ شہر لکھنؤ ہو گئے، دکن ہو گیا، یہ علاقے جو تھے، ان علاقوں میں اردو جو ہے وہ پلی بڑھی ہے. تو ان علاقوں کے لوگ آج بھی خوبصورت اردو بولتے ہیں، اور پاکستان سے زیادہ خوبصورت اردو وہاں بولی جاتی ہے. لیکن عدنان سمیع کو میں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی لینگویج چینج کر دی، حالانکہ لاہور کے ہیں، اچھی بلی آپ اردو بول سکتے ہیں. آپ کے پرانے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں، آپ کتنی خوبصورت اردو بولتے ہیں، اور ہیں بھی سنگر، آپ کا تلفظ بھی صاف ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپا مطلب کیا آپ اپنی لینگویج بھی چینج کریں؟ نیشنلٹی ملی ہے یار آپ کو، آپ اپنے کلچر، اپنی ثقافت تو نہ چھوڑیں. آپ کہیں باہر تو نہیں کہ اتنی مجبوری کہ آپ نے تو اردو کو ہی چھوڑ دیا، اپنی لینگویج کو ہی چھوڑ دیا. لینگویج کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے، لینگویج کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. لینگویج خطے کی لینگویج ہوتی ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں اردو بول رہی ہوں نا، تو یہاں پر پٹھواری بھی چلتی ہے. میں زیادہ تر پٹھواری بولتی ہوں کیونکہ میری پہچان وہ ہے، اس خطے سے اس کا تعلق ہے. تو آپ کو میرے خیال میں اتنا بھی مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی لینگویج ہی چینج کریں. اور میرے خیال میں انڈینز اتنے بھی وہ نہیں ہیں، سخت نہیں ہیں کہ وہ اردو سے نفرت کریں گے. ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن ایک آدھ ان کی اس طرح کی پارٹی ہے جو اردو سے نفرت کرتی ہے مسلمانوں کی زبان سمجھ کر. لیکن میرے خیال میں یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. مسلمانوں کی زبان ہوتی تو آج جو ہے وہ پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ زبانیں نہ ہوتی، بلکہ یہی صرف زبان بولی جاتی ہے. وہ انڈیا سے جہاں سے پنپی ہے، جہاں پہ یہ لینگویج پھلی پھولی ہے، جہاں پہ یہ پیدا ہوئی ہے، وہ آج بھی اسی علاقے میں ہے جہاں پر آپ عدنان سمیع بیٹھ کر اردو کو چھوڑ کر ڈیفرنٹ اس کا مکسچر ایک بنا کر آپ ان کی لینگویج کو استعمال کریں. اور سب سے عجیب بات مجھے یہ لگی ہے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، مجھے پتہ ہے کہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے یا کوئی بھی انسان ہے اس کے ریلیجن پہ کوشچن نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اتنی مجبوری کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا.
مطلب آپ نے وہ ورڈز بھی نکال دیے جو یہاں پر زبان زد عام تھے، بات بات پہ وہ کہے جاتے تھے. تو آپ نے کسی ایک جگہ بھی آپ کی مجبوری اتنی تھی کہ میں آپ کی لینگویج کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ عدنان سمیع وہ شخص ہے جو پاکستان سے اتنی محبت لے کر، اتنا نام لے کر نکلا، ساری زندگی آرمی کا کھا پی کے پلا بڑھا اور آج اسی کو گالیاں دے رہا ہے. مطلب وہ اپنی زندگی یا وہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے تم نے، لیکن وہ کھایا ہوا وہ پلا بڑا جو تم ہو اتنے سال تک یہاں پر، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ تو انڈیا کی بھی یہ گھٹیا حرکت ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں عدنان سمیع کی ہے کہ عدنان سمیع کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ دنیا کے اتنے ممالک چھوڑ کر وہ انڈیا میں آئے. حالانکہ کہیں بھی رہ سکتا تھا اور وہ بالی ووڈ میں کام کیا جا سکتا تھا، جیسے عاطف اسلم کر رہے ہیں وہ تو پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں، اور جیسے راحت فتح علی خان کر رہے ہیں، جیسے شفقت امانت علی نے کیا ہے، جیسے آپ علی ظفر اور ہمارے باقی ایکٹرز کو دیکھیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن نہیں، عدنان سمیع نے کہا پالتو کتا بننا تھا، وہ کتا بن گئے. اور جب ان کو اب آرڈر دیا جاتا ہے وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ پہلگام اٹیک پہ بھی انہوں نے سارے خاموش تھے، انہوں نے بولا اور پاکستان پہ شدید تنقید کی، اور اس پورے انٹرویو میں وہ شدید تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایون کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بھٹو کو مار دیا، بینظیر کو مار دیا. چلے بھٹو کی اگزامپل تو ہم بعد میں رکھیں گے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ اس کا انصاف عدالت سے مل چکا ہے، وہ عدالتی غلطی تھی. لیکن اب کی بات دیکھیں کہ بینظیر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آرمی نے مارا ہے، پاکستان کی آرمی نے مارا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی نے مارا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بینظیر کو تو دہشت گردوں نے مارا تھا. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے لوگ مار دیے تو مجھے کیسے چھوڑتے؟ بھئی آپ میں کیا تھا؟ آپ پولیٹیشین تھے، آپ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. آپ تو آرٹسٹ ہیں، کون سا آرٹسٹ ایسا ہے جس کو پاکستانی آرمی نے مارا ہے یہاں پر؟ بلکہ ان کو تو کام دیا جاتا ہے. آپ ٹی وی ڈراماز اٹھا کے دیکھیں ہمارے، تو بہت سے پروڈکشن ہاؤس ایسے ہیں جو اسپانسرڈ ہوتے ہیں ISPR سے، ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایون کہ سنگرز کو اٹھا کے دیکھیں، وہ پورے پروجیکٹس ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو مار دیا جاتا. آپ کون ہیں بھئی؟ آپ یہاں پر سنگر ہیں، آرٹسٹ ہیں، آپ کو کیوں مار دیا جاتا؟ سوال تو یہ ہے نا. وہ رجت شرما بھی جو ہے اٹھا کے اس کو بٹھا دیا وہ پھولے ہوئے غبارے کو، اور عجیب عجیب سوالات کر رہا ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی وقت ہی نہیں ہے. ایک یہ اور ایک دانش کنیریا، دونوں نے پاکستان کا نام ڈبویا ہے. پاکستان نے یہ دو ایسے غدار پیدا کیے ہیں جو میرے خیال میں صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے، کہ جن کو دنیا پاکستان کے نام سے جانتی تھی، انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو عدنان سمیع کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا بیٹا آج بھی اسی ملک میں ہے. کیا وہ بھی دہشت گرد ہے؟ آپ کا باپ دہشت گرد تھا پھر اگر آپ پاکستان آرمی کو ایسا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر عدنان سمیع نے ایک بات کی کہ میرے والد جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں تھے. لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے فادر جو ہیں ایئر فورس چھوڑ کر فورن آفس شفٹ ہو چکے تھے. فورن آفس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انڈیا کا ادارہ ہے؟ پاکستان کا ادارہ ہے. اور یہ تک انہوں نے کہا ہے کہ یعنی میری پیدائش جب ہوئی ہے تو اس وقت ہمارا پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو نوکریاں ہوتی ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں ریٹائرڈ، وہ کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہمیں مت بتائیں، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور ایون انڈیا میں بھی ہوتا ہے. ان کا ایک صحافی جو بنا ہوا اس وقت پھر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہے ہمیشہ، وہ آپ کی طرح ہی ہے ایک، اور وہ بھی پالتو ہی ہے. تو اس کو بھی دیکھ لیں. آپ اسی سسٹم میں، دونوں ممالک ایک جیسے ہیں، یہاں کے سسٹم ایک جیسے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ بہت بری کنڈیشن میں کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ مودی ہے اس وقت. مودی صرف اپنی نظریات پہ چلا رہا ہے. جو ایک سیکولر انڈیا تھا اس کی چھٹی ہو گئی ہے بالکل. اور وہ باتیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے جنرل ضیاء صاحب نے غلطیاں کی تھی وہ آج مودی کر رہا ہے. اور ہمارے جنرل ضیاء تو چلو ایک ڈکٹیٹر تھا، تو مودی میرے خیال میں ڈیموکریٹک خود کو کہتا ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جہاں پر ایک پاکستانی جو فارمر پاکستانی ہے، جو اب جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان نے اس کو آن کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ بیٹھ کے ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے. حالانکہ بیچارہ آرٹسٹ ہے، اس کو سائڈ پہ رہنے دے. لیکن پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ بھی اچھا ہو رہا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی. دنیا میں بہت سے ممالک ایسے تھے، کیا اسے نہیں پتا تھا کہ جب بھی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو اس کو کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ اور اس نے یہ نیشنلٹی لی تو بہت کچھ ثابت کیا، بہت کچھ گھٹیا کام کیے، پاکستان پہ الزامات لگائے، اس طرح کی چیزیں کی. اس کے بعد اس کو نیشنلٹی ملی، اور نیشنلٹی ملنے کے بعد بھی بیچارے کو اب ہر بار ثابت کرنا پڑتا ہے. جیسی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ایڈوانس میں ٹویٹ کر دیتا ہے، ایڈوانس میں انسٹا پوسٹ کر دیتا ہے، ایڈوانس میں اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیتا ہے. اور پھر ایسے ٹاک شوز میں آ کے، ایسے ٹی وی چینلز پہ آ کے، ایسے پروگرامز میں آ کے یہ پھر
پاکستان کے خلاف بھارت کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستانی ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ رہے، یہ پاکستانی کہہ رہے، تو پاکستان کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ دانش کنیریا اور عدنان سمیع نے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی طور بھی ہمدردی کے لائق نہیں ہے۔ یہ کیسے انسانیت کی بات کر سکتے ہیں؟ ہم جہاں سے کھایا پیا ہے وہیں پر آپ نے وفاداری نہیں دکھائی، وفاداری نہ صحیح لیکن سچ کے ساتھ تو کھڑے ہوں۔ اب آپ عدنان سمیع انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دے دیا اپنے آرمی چیف کو جنگ ہارنے پہ۔ یار پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جنگ جیت گیا پاکستان، سیز فائر کے لیے، ورنہ آپ کیوں بھاگتے؟ آج بھی پاکستان سٹرونگ پوزیشن پہ کھڑا ہے، ورنہ انڈیا نے جو ہے دمالیں ڈالنی تھی، بنگلے ڈالنے تھے، لیکن کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت پالتو ہیں، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ، خاص طور پر وہ پیٹ جو آپ جیسا ہو، اس کی کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو جتنے ٹی وی پروگرامز کر رہے ہیں، دنیا سے حقائق جو ہے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ہمارے بلوچستان میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ، اور ساری چیزیں اس وقت جو آپ کے سامنے ہیں، اور آپ جو افغانستان کو ہمارے خلاف یوز کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ بھی اب الگ ہو گئے۔ تو عدنان سمیع سے میں یہ کہوں گی کہ آپ ذرا نظر دوڑانا اپنے ارد گرد ممالک پہ، ان سے پوچھنا پاکستان کیا ہے اور انڈیا کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ مودی نے انڈیا کو جو ہے نا آئسولیشن کا شکار کر دیا ہے، وہ آئسولیشن جو پاکستان کے خلاف آپ پروپیگنڈا بنا رہے تھے اب اپنے ہاتھ سچ ہو گئی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔